زیک، Hey. زیک ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ جب ہم جدا ہوتے ہیں تو زیادہ تکلیف کسے ہوتی ہے؟ جب آپ کا کتا آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اسے یاد کرتے ہیں، پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید وہ بھی مجھے مس کر رہا ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف گلیسگو میں ایلیجینا ہرسکیج ڈگلس کمپیوٹروں سے جانوروں کے رابطے پر تحقیق کر رہی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں 10 سالہ لیبراڈور سک کے لیے ایک فون بنایا ہے۔ اب ایسے پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے جانور کو کال کر سکتے ہیں یا ان کو ٹریک کر سکتے ہیں، مگر آپ کے کتے کے پاس ٹیکنالوجی کے حوالے سے انتخاب کے بہت زیادہ امکانات نہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کتنا اچھا ہو اگر میں یہ بیانیہ ہی بدل دوں، یعنی انسان کتے کو کال نہ کرے بلکہ کتے کال کریں گے، یا وہ یہ فیصلہ بھی کریں کہ انہیں کال اٹھانا ہے یا نہیں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کسی کتے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کال کرے یا کال اٹھائے؟ ایلیجینا نے زک کے رویے کا مطالعہ کیا اور سمجھا کہ جب وہ ان کی توجہ چاہتا ہے تو عموماً اپنی بال لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ میں نے کیا یہ کہ ٹینس بال کے اندر ایک ایکسلریٹر لگا دیا اور ایک چپ بھی، ایک بیٹری اور کچھ دوسری ٹیکنالوجی، یعنی یہ بال گھر میں میرے اور اس کے کمپیوٹر سے لنک ہو جائے۔ تو یوں یہ بال ایک ٹیلی فون میں تبدیل ہو گئی۔ جب سک اس سے کھیلتا ہے تو یہ خود کار طریقے سے کمپیوٹر سے منسلک ہو جاتی ہے، مگر اس کا بال سے کھیلنے کا موڈ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے رابطہ کر کے خوش ہوگا، مگر پتا چلا کہ وہ میری کال اٹھاتا ہی نہیں۔ ابتدا میں میرا خیال تھا کہ یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں، مگر وہ مجھے بہت کال کرتا ہے، کبھی کبھی تو مسلسل۔ کال کے دوران سک کا رویہ متنوع ہوتا ہے۔ عموماً وہ اپنے کھلونے دکھاتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ سو جاتا ہے یا دور چلا جاتا ہے۔ مگر جب ایلیجینا کیمرہ موڑ کر اسے اپنے آس پاس کی چیزیں دکھاتی ہیں تو لگتا ہے وہ دلچسپی لے رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک خاص پیٹرن سے کال کرنا شروع کیا، یعنی اکثر صبح کے وقت، یعنی میرے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد وہ مجھے کال کرنے لگا، اور پھر دوپہر میں بھی۔ جب صبح اس کی کال نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کچھ غیر عمومی صورتحال، یعنی میں سوچنے لگتی تھی کہ وہ ٹھیک تو ہے، یعنی جب وہ اپنا عمومی پیٹرن تبدیل کرتا تھا تو میں اس کے لیے پریشان ہو جاتی تھی۔ ریسرچر نے اپنا تجربہ 2 ہفتے میں ختم کیا۔ اب وہ سمجھتی ہیں کہ ڈاگ فون کے لیے جگہ موجود ہے، مگر ابھی اس بابت بہت سے کاموں کی ضرورت ہے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر ہم جانوروں کے لیے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائیں جہاں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کنٹرول ہو۔ میرا ایک طرح سے حتمی گول یہی ہے کہ جانوروں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور ٹیکنالوجی ان کی بہبود میں کام آئے۔ امید ہے کہ اس طرح ہم جانوروں کے بارے میں آج کے مقابلے میں زیادہ جان پائیں گے۔ ابھی شاید اس میں وقت لگے جب لوگ اپنے کتوں کی کال اٹھایا کریں، مگر اہم بات یہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان کمیونیکیشن بہت اچھے انداز سے ممکن ہے۔